السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلڈرن ڈے 2025 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میری درخواست ہے مکرم فاروق اسلام صاحب قائم مقام صدر جماعت فن لینڈ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس اجلاس کی کارروائی کی صدارت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلڈرن ڈے تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میری درخواست ہے منیب احمد سے عزیزم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ میری درخواست ہے سیکٹری صاحب تربیت مکرم بشارت الرحمان صاحب سے وہ پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا مقصد سوشل میڈیا کا استعمال اور خاص طور پہ والدین کو اس جو نیا دور ہے اس کے مطابق تھوڑی سی انیبلمنٹ اور کچھ ایسے ٹپس اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے والدین کا اس دور میں، اس بارے میں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں، اور کافی زیادہ آج کل اس چیز کا دور دورہ بھی ہے، بچے بھی استعمال کرتے ہیں، بڑے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا مشکلات ہمیں آ رہی ہیں اس وقت جماعتی طور پر بھی، اور چونکہ خاکسار کا شعبہ بھی ہے تربیت کا، اس حوالے سے میرے علم میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ اس موقع پہ والدین کو خاص طور پہ اس بارے میں کچھ بتایا جائے اور کچھ ٹپس دی جائیں اور کچھ اویئرنیس دی جائے جو عموماً عام طور پہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ آج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے، جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا، موبائل فون کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، ان سب کا جو استعمال ہے وہ صرف برا نہیں ہے، اچھا بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے یا علم نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کہاں ہم کر سکتے ہیں۔ آج کا مقصد جو ہے میرا وہ ایسی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے جو بینگ اے پیرنٹ ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہمیں ان کا پتہ ہو، اور اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی گرومنگ بھی کریں اور خود بھی سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کریں۔ تھوڑا سا ایولیوشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم میں سے بڑے ہیں 90s کی یا 80s کی جن کی پیدائش ہے، ان کو پتہ ہے کہ 1900 کے دور میں انٹرنیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا تھا، کمپیوٹر آنا شروع ہوا تھا، پھر 1990 کے قریب جو ہے وہ تھوڑا بہت انٹرنیٹ کا پتہ لگا تھا۔ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں ہم میجورٹی، تو ایک ڈائل اپ قسم کی وہ کارڈ ملا کرتا تھا جس پہ وہ فون لائن کے اوپر انٹرنیٹ چلتا تھا، تھوڑے سے پیجز ہوتے تھے، ہلکا ہلکا وہ کھلتا تھا اور بڑا ایک چارم ہوتا تھا شروع میں کہ انٹرنیٹ شروع ہوا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی بڑھتی گئی، اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں نے کمپیوٹر سائنس میں بھی اور کمپیوٹر کی دوسری ویب ڈیزائننگ ہے یا ویب ڈیولپمنٹ ہے یا اور بہت ساری چیزوں میں کورسز کیے۔ آہستہ آہستہ جو سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا، جو ملینیم کا سال تھا یعنی 2000 کا سال، اس دور میں 2000 سے 2010 کے درمیان، اور فیس بک اور اس سے پہلے ایک دو اور اپلیکیشنز ہوتی تھیں، بہت تیزی سے وہ بڑھیں، اب مجھے نام اس وقت یاد نہیں، ان کے بہت پرانی بات ہے، لیکن وہ ابتدا تھی ان کی۔
سوشل میڈیا کی، لیکن ان سب میں کے بعد جو ایک چیز سروائیو کر گئی وہ فیس بک تھی. فیس بک کے بعد ٹویٹر اور اس کے بعد پھر انسٹاگرام، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہر ایک سوشل میڈیا ایپلیکیشن جو ہے اس کا ٹارگٹ تھوڑا سا مختلف ہے، ایک خاص طرح کے طریقے پر وہ چلتی ہے. پھر وقت گزرتا گیا اور 2010 کے اراؤنڈ 2007 میں پہلا اسمارٹ فون جو پہلا آئی فون ہے وہ ریلیز ہوا. ٹچ اسکرین تھا اور اس کے اندر اپلیکیشنز انسٹال ہوتی تھیں، سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز بھی آنی شروع ہو گئیں اور بہت ساری چیزیں تھیں، لوکیشن ایکسیس اور اس طرح کی چیزیں آپ موبائل فون سے کر سکتے تھے. اس وقت تک ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جو لوکیشن ایکسیس ہم فون کو دے رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا کیا استعمال موبائل فون والی کمپنیز اور جن کی اپلیکیشن ہمارے فون میں ہیں وہ کر سکتی ہیں. کسی جگہ پہ نہ اگر کوئی بات سمجھ آئے تو بے شک ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیں. کوئی بہت فارمل پریزنٹیشن نہیں ہے، یہ ڈسکشن بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہو اس میں تھوڑی بہت، اور میں بھی پوچھوں گا آپ سے کچھ سوال آگے. 2010 کے اراؤنڈ یہ وہ ایرا ہے جب موبائل فون، اسمارٹ فون کافی ان ہو گئے تھے، اپلیکیشنز بڑھ گئی تھیں. اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کمپنیز نے بھی اور پرائیویٹ کمپنیز نے بھی، پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ چینج آئی ہے. اور جو کووڈ کا سال تھا 2020، اس میں کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے گھر میں رہنے کی وجہ سے موبائل فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، ٹی وی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. اب سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ نیڈ ہوتی ہے وہاں پہ بزنس کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور ایسی کمپنیز نے بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ترقی کی، بہت زیادہ اپلیکیشنز ایسی بنائیں اس دور میں. 2020، 21، 22 اور 24 سے ہم ابھی گزرے ہیں اور آج 25 کا پہلا دن ہے. یہ وہی دور ہے جس میں جدید سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی نئی چیز نہیں ہے، کافی سال پرانی یہ ہے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی کچھ سالوں میں اس نے ترقی کی ہے وہ ہے جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیٹرنز دیکھنے کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ایک نئی چیز اس کے مطابق جنریٹ کر کے دیتی ہے. پہلے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو بنے بنائے پیٹرن کے مطابق اسی میں سے آپ کو جواب دیتی تھی، لیکن اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ آپ کو جنریٹ کر کے رسپانس دیتی ہے، نیا خود سے چیز بنا کے آپ کو دیتی ہے. اس لحاظ سے یہ اس کا پیراڈائم تھوڑا سا مختلف ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج کے دن میں کوئی ذہن میں یہ بات سوچی ہے کہ اس سال میں میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے؟ کل میرے سے ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے نئے سال کا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں. صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جنہوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہے. ہاتھ کھڑا کریں کہ جنہوں نے کچھ سوچا ہے کہ ہم نے اس سال میں ایک یہ چیز نہیں کرنی ہے یا یہ کام کرنا ہے یا یہ ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے، چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر. اور بھی ہوں گے آپ لوگوں کی، شاید آپ نے سوچا نہ ہو. ہر کوئی سوچتا ہے. بچے جو بیٹھے ہیں یہ میرے سامنے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہوگا، کسی نے انجینئر بننا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کے مقصد ہیں زندگی میں. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز رکھنے لگا ہوں، صرف اویئرنیس دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ کیسے ہم اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں. ایک چارٹ ہے آپ کے سامنے. یہ ایک ایوریج انسان کی 90 سالہ زندگی کو میں نے میپ کیا ہے. اس کے اوپر ایک جو باکس اس کے اندر ہے وہ 3 مہینے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جو ایک لائن ہے پوری وہ 4.5 سال یعنی کہ 54 منتھس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یہ جو پورا میٹرکس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ 1080 مہینے ہیں جو ایک انسان 90 سالہ زندگی میں گزارتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بیسک بات سمجھانے کے لیے کہ آگے میں نے کیا آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. 90 سال میں تقریباً 360 مہینے ہم سو کے گزار دیتے ہیں. 1080 میں سے 360 مہینے ہم سو کے گزار دیتے ہیں. نیچرلی ہم نے سونا ہے 7 سے 8 گھنٹے، ہر کوئی سوتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اسکول بھی جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے. تو تقریباً 126 مہینے پوری زندگی میں 90 سال میں کام اور اسکول کے اندر صرف ہو جاتے ہیں. ٹھیک، فالو کر رہے ہیں؟
ड्राइविंग, कम्यूटिंग, आपने काम पे जाना है, स्कूल जाना है, गाड़ी चलानी है, बस पे जाना है, कहीं भी कोई सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तकरीबन 18 महीने टोटल टाइम एक एवरेज इसमें लग जाता है। फिर इसके अलावा हम खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, ख़वातीन हमारी खाना पकाती हैं या खाती हैं, उसमें भी टाइम लगता है। दिन में 3 खाने कम से कम खाते हैं हम, बाद लोग ज़्यादा खाते होंगे या कम खाते होंगे, लेकिन 36 महीने तकरीबन हमारे 90 साल में इसमें गुजर जाते हैं। इसके अलावा बाथरूम, क्लीनिंग, घर की सफाई, मस्जिद की सफाई, जो भी है किसी तरह की हाइजीन, उस सारे काम में हमारे तकरीबन 72 मंथ्स गुजर जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ आना चाह रहा हूँ ऐसा। इस 90 साल में से अगर मैं बचपन का वक्त निकाल दूँ, जबकि बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, तकरीबन 8 साल तक की उम्र का, तो 96 मंथ्स बनते हैं ये 8 साल तक की उम्र के, वो भी निकाल दें। अब हमारे पास टाइम जो बचा है, फ्री टाइम, वो ये बचा है, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 और 240-300 के करीब महीने बनते हैं। 1080 में से 300 के करीब महीने हमारे पास बचे हैं। किस लिए? जो आपने रेजोल्यूशंस पास किए हैं ना नए साल के, उनको अचीव करने के लिए। जिसने डॉक्टर बनना है, जिसने इंजीनियर बनना है, जिसने कुछ करना है ज़िंदगी में, कोई गोल रखे हैं, वो यहाँ पे आपने पूरे करने हैं। इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है। वो टाइम आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं बुक है, गुजारना है आपने। अब मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रखने लगा हूँ कि जो हमारी, ये जो पिछली मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, इसमें बड़ी तेज़ी से हमारी एवोल्यूशन हो रहा है सोशल मीडिया का, डिजिटल दौर का, उस एवोल्यूशन की वजह से हमारा वक्त कहाँ सर्फ हो रहा है। एक एवरेज इंसान, बच्चे का टाइम जो है वो 7 घंटे, और एक एडल्ट का टाइम जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे एवरी डे वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। ये फैक्ट है, ये कोई मैंने अपने पास से कोई फर्जी नहीं खड़ा, ये मैंने फैक्ट लेके इंटरनेट से आपको बता रहा हूँ। और 7 घंटे रोज़ाना अगर कोई फ़ोन या इंटरनेट या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी 90 साल ज़िंदगी में ये 299 महीने बनते हैं, विच इज़ दिस रेड सेक्शन। अब आप देख लें कि बाकी हमारे पास कितना टाइम बचा है अपनी बकेट लिस्ट में जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनको पूरा करने के लिए। तकरीबन 72 मंथ्स, 90 साल में 72 मंथ्स हमारे पास बचते हैं, वो सब काम अचीव करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई जो भी गोल्स हमने रखे हैं। ये सिर्फ छोटी सी अवेयरनेस देने के लिए कि रोज़ाना की बेस पे अगर 7-7.5 घंटे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपना क्या नुकसान कर रहे हैं। ये लाइफ हमें दी है ऐसे ही, जैसे हमारे पास एक वॉलेट है जिसमें से हर वक्त पैसे निकल रहे हैं, हमने उन पैसों को निकलने देना है या उनको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे ऊपर है। एक छोटा सा कंपैरिजन, हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों का सोशल मीडिया, या अमूमन पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने कंपैरिजन किया तो मैं हैरान हुआ कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर टाइम की स्पेंड की बात की जाए तो रफली एक जैसा है, लेकिन डिवाइस ओनरशिप डेफिनेटली पेरेंट्स हैं, एडल्ट हैं, उनके पास ज़्यादा होती हैं डिवाइसेस। सोशल मीडिया का इस्तेमाल की परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% है एडल्ट्स में, और बच्चों में है तकरीबन 60%, 70%। अगर कंसर्न्स देखें, पेरेंट्स के अमूमन कंसर्न्स हैं बच्चों को लेके कि स्क्रीन टाइम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं आज। लेकिन बच्चों के भी कंसर्न्स हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें टाइम नहीं दे रहे, वो हमें टीवी लगा के दे देते हैं और ख़ुद वो मोबाइल के ऊपर ड्रामे देख रहे हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं। बच्चों के भी कंसर्न है। इसी तरह से जो मॉनिटरिंग है, अगर पेरेंटल कंट्रोल है बाज़ ऐप्स में तो बाज़ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ बिलो 50%। 50% से कम लोग ऐसे हैं जो
مانیٹرنگ اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر لگا رہے ہیں. اپنے اوپر تھوڑی زیادہ ہے بعض کی, لیکن بچوں کے اوپر بھی لگا رہے ہیں. آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک پہ اگر دیکھیں تو ڈیجیٹل لٹریسی یوسیج, کہ اس ساری یہ جو میں آج بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ بھی ڈیجیٹل لٹریسی ہے, کہ اس چیز کو کی اویئرنیس کے اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے, کیا اس کی اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں. اس بارے میں بھی 75% لوگ لٹریٹ ہیں, جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہے, سوشل میڈیا کیا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. اور باقی 25% کو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے. ان کو بس اس چیز سے غرض ہے کہ اگر یوٹیوب کی ویڈیو میری چلے گی تو مجھے پیسے ملیں گے, اور وہ بائی آل مینس جیسے بھی چلانی میں نے چلانی. بیہیویئرل امپیکٹ سب سے خطرناک چیز, کہ باڈی کے اوپر, فزیکلی, مائنڈ کے اوپر, بیہیویئر کے اوپر, ہر چیز پہ فرق پڑ رہا ہے. اچھا یہ باتیں تو ساری ہوگی نیگیٹو. اب کیا اور خطرات ہیں, ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. صرف ڈرانے کے لیے نہیں میں آیا ہوں, میں آپ اور بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانی ہے آپ کو, وہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. یہ ایک نیوز تھی جس میں مختصراً انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے بچوں کے اوپر وہ کیا ہو رہا ہے. بیہیویئرل چینجز آ رہی ہیں, سیلف ہارم کی طرف توجہ ہو رہی ہے بچوں کی, چھوٹی عمر کے بچوں کی, اور سوئسائڈ بھی کی بعض بچوں نے. ایک بچی نے بتایا کہ میں 2 گھنٹے سے زیادہ جب سوشل میڈیا فیس بک یوز کرتی ہوں تو اس کے بعد میرے طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو کہ میں نارمل نہیں محسوس کرتی اپنے آپ کو. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن ایسے کچھ پوٹینشیل ڈینجرز ہیں جو فن لینڈ میں بھی, فن لینڈ ایکسیپشن نہیں ہے, یہاں پہ بہت زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے بچوں کی طرف سے, کہ شاید ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا تو کچھ نہیں ہے, لیکن ایسی چیزیں عموماً انڈر دا ہوڈ پک رہی ہوتی ہیں, اور خدا نخواستہ جب کبھی سامنے آتی ہے بات تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا اور ہم نے کہاں اگنور کیا. اس لیے بینگ اے پیرنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے ڈینجرز ہیں. سائبر بولنگ, سائبر بولنگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی بچے اپنے فرینڈز بناتے ہیں, کوئی بھی اپنا فرینڈ بناتا ہے, تو دوسری طرف نہیں پتہ آپ کو کہ وہ کس ایج گروپ کا ہے, وہ لڑکی ہے لڑکا ہے, وہ کون ہے, کیا اس کی پروفائل ہے. اور آج کل اے آئی کی وجہ سے آپ فلٹرز لگا کے اپنی بوڑھی شکل کو آرام سے ینگ بنا سکتے ہیں, بلکہ بچہ بنا سکتے ہیں. تو بڑے آرام سے وہ لائیو کیم کے اوپر بھی بوڑھے لوگ بچے بن کے یا لڑکا لڑکی بن کے شو ہو سکتے ہیں. اس لیے, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ینگ بچوں کو اور بچیوں کو ٹریپ کیا جائے. پھر جب ایسے بچوں سے بچیوں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے جو کہ نادانی میں ہوگی, اس کے بعد بلیک میلنگ, اور وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا اس کے آگے نتائج ہیں. 59% of teens have experienced some sort of online bullying. 59% بہت بڑی اماؤنٹ ہے, مور دین 50% ہے. پھر شیئرنگ پرسنل انفارمیشن. ابھی ایک بڑا کامن سا ہے کہ آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ لائسنس ایگریمنٹ آ رہا ہوتا ہے. ہم کبھی نہیں پڑھتے اس کو, بس ایگری کیا آگے چلو, کیونکہ میرا مقصد ہے سافٹ ویئر کو یوز کرنا, اس کو مجھے جلدی ہے, کبھی نہیں پڑھوں گا میں. اسی طرح سے جب آپ کوئی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو سٹارٹ میں وہ آپ سے پوچھتا ہے لوکیشن آن کرنی ہے, یس. مائک آن کرنا ہے, یس. کیمرہ آن کرنا ہے, یس. بس کر دیا. اب اس کے بعد وہ مائک آپ کی کیا ریکارڈنگ کر رہا ہے, کیمرہ کیا ریکارڈنگ کر رہا ہے, فرنٹ فیسنگ کیمرہ ہے. بچے باتھ روم میں فون لے کے چلے جاتے ہیں, ایک بیک پہ کیمرہ ایک فرنٹ پہ کیمرہ ہے. یو نیور نو کہ آپ کا کیا کیا کچھ وہ ریکارڈ کر رہی ہے اس کے اندر اپلیکیشن, اور وہ جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ. وہ جب تک اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا آپ کو نہیں پتہ لگے گا. تو آپ ان نیسیسریلی پرسنل پرائیویٹ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں. پھر کانٹینٹ ایکسپوئر. کانٹینٹ ایکسپوئر یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب کے شارٹس شروع کیے, دیکھنے شروع کیے. ایک آپ نے دیکھا بچے کے ہینڈی کرافٹ کی ویڈیو ہے یا اوریگامی کھیل رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, بڑا اچھا لگا. اوریگامی, دوسری اوریگامی, تیسری اوریگامی, چوتھی ویڈیو ایک ایسی آئے گی جو بالکل آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے. وہ آپ کو پوک کرنے کے لیے آتی ہے. ان کا الگوریدم ایسا ہے سوشل میڈیا کا, اس طریقے سے وہ بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بچہ اوریگامی میں انٹرسٹڈ ہے, اور دیکھیں اور اس کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. ایسی ایک ویڈیو دن میں بھیجیں گے, اور جتنی دیر وہ بچہ اس ویڈیو پہ یا پوسٹ پہ پاز کرتا ہے وہ ٹائم کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے.
اگر وہ پاز لمبا ہے پھر وہ اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے، اور آپ کو آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز یا اس طرح کی پوسٹ آنی شروع ہو جاتی ہیں وداؤٹ آسکنگ یو کہ آپ نے اس کو پسند کیا نہیں کیا. ہاں آپ کر سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دس، آئی وانٹ مور آف دس، لیکن اس کے بغیر بھی آپ کا ٹائمنگ، کتنی دیر آپ نے پاز کیا، آپ نے دیکھا، آپ نے کلک کیا، سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور اس کے مطابق آپ کو ایسا کانٹینٹ شو کیا جاتا ہے جو کہ بچوں کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ درمیان میں کون سی ایک چیز، کوئی ایک ویڈیو آ جائے گی. پھر ایڈکشن، عموماً ہم سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب اگر میں پرفارم کر رہا ہوں، ابھی میں یہاں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، تو شاید میرے دل میں ہو کہ میں دیکھوں کہ میری ویڈیو وہاں کیسی آ رہی ہے. اسی طرح سے جب ہم اپنی تصویریں، سیلفیاں لے کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں تو ڈالنے کے 10 منٹ بعد دیکھتے ہیں کتنے لائکس آئے، کتنے کامنٹس آئے، اور جو تو فرینڈز ہیں عموماً وہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یا وہ ہارٹ کے آئیکن بھیج رہے ہیں تو بڑا خوشی ہوگی، میرے تصویر کے اوپر بڑے اچھے آئیکن آئے ہیں. لیکن اور یہ ایک ایڈکشن کریٹ کرتی ہے آٹومیٹکلی. اچھا اب میں اگلی تصویر ڈالوں، اب میں یہ والا پوز بنا کے ڈالوں، لیکن اسی دوران بعض دفعہ آپ کے فرینڈز میں سے اگر کوئی ایک بندہ کسی بچی کی تصویر پہ یہ کامنٹ کر دے کہ بہت موٹی لگ رہی ہے، اس کے بعد اس کی کیفیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ مینٹلی کتنی ڈپریس ہوگی. وہ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے ریگارڈلیس، یہ بات نہیں ہے، لیکن اس نے جو فیل کر کے، جو سوچ کے وہ سوشل میڈیا پہ تصویر لگائی تھی، وہ رسپانس اس کو نہیں ملا، اس کا ڈے خراب ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ اگر وہ رسپانس کرنا شروع کر دے اس چیز کو، تو یہاں پہ بیہیویئرل چینجز شروع ہو جائیں گی. بہرحال یہ پوٹینشیل ڈینجرز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب کرنا کیا ہے ہم نے، یہ تو باتیں میرا خیال مور لیس آپ کو پتہ ہے. کرنا کیا ہے ہم نے، ایک ہم نے ایج لمٹ کا دھیان رکھنا ہے. اب ایج لمٹ کا دھیان آپ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بچوں کو فون دیتے ہیں، بچوں کے فون میں جو ایپس ہیں ان کو دیکھیں کہ کیا عادل نصیر ہے، چھوٹی عمر کا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا ہے. 9 سال کی عمر کے بچے کو اگر میں نے مثال دی ہے، مجھے نہیں پتا عادل کے پاس فون ہے کہ نہیں ہے، لیکن 9 سال کے بچے کو اگر ہم نے ایک فون دیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس نے فیس بک کیا، تو کوئی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن یہ انشور نہیں کرتی کہ بچے کی ایج اتنی ہے کہ نہیں ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ آپ اوور 13 ہیں، یس، کلک کیا، ڈاؤن لوڈ کیا، دیٹس اٹ، ختم. کوئی میک شور نہیں ہے. آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، سارے بینکنگ ایپلیکیشن کرتے ہیں، آپ نے کسی کو ٹرانزیکشن کرنی ہو، وہ 6 چیکس لگتے ہیں اس کے اوپر، پھر ٹرانزیکشن ہوتی ہے. میک شور کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ بندے ہیں، آپ ہی کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں. وہ چیکس لگائے جا سکتے ہیں لیکن نہیں لگاتے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا ایپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. جو مرضی یوز کریں، ان کی غرض نہیں ہے. ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے بچے وہ اپلیکیشن نہ استعمال کریں جو ان کی ایج لمٹ کے مطابق نہیں بنی. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ بچوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ جو چیز آپ نے ایک دفعہ آن لائن کر دی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی، وہ کہیں سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی. وہ آپ جتنا مرضی اس کو بے شک آپ ڈیلیٹ کر دیں وہاں سے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ہے. ابھی یہاں پہ یورپ میں ایک قانون ہے GDPR کا، جس کے انڈر آپ اپنا ڈیٹا ریموو کروا سکتے ہیں. لیگلی دیٹ از ٹرو، لیکن پریکٹیکلی وہ کتنا ٹرو ہے وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتہ. لیکن اس لیے اویئرنیس یہ کریٹ کریں کہ بچوں، آپ جو تصویر، جو بات لکھ رہے ہیں اپنے بارے میں، اپنی لوکیشن شیئر کر رہے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے کریں. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کر دی، پھر آپ بے شک ڈیلیٹ کرتے رہیں. وہ بظاہر آپ کے اکاؤنٹ سے تو لگے گا ڈیلیٹ ہو گئی ہے، لیکن جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کر رہے ہیں، پیچھے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے. پھر اویئرنیس کریٹ کرنا. حضرت صاحب نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ کھل کے اس لیول پہ آ کے بچوں سے بات کریں جس لیول پہ یہ معاشرہ، یہ اسکولنگ بچوں کو جو انفارمیشن دے رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، 4تھی کلاس میں، 5ویں کلاس میں یہاں بچوں کو تمام قسم کے جو میل فیمیل کے ریلیشن شپس ہیں ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو نہیں پتہ یہ بات، تو آپ اندھیرے میں ہیں. آپ کو چاہیے کہ بچے سے بات کریں، ظاہر ہے حجاب کے اندر رہ کے طریقے سے بات کریں، لیکن اس کو بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اور کیا کانٹینٹ تمہارے لیے سیف ہے، کیا نہیں سیف، کیا تمہارے ایج کے لیے ٹھیک ہے، کیا نہیں ٹھیک. بتائیں، بات کریں.
پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم بچوں پہ رولز لگاتے ہیں لیکن ہم اپنے اوپر رولز نہیں لگاتے، موبائل فون یوز کرنے کے، ٹی وی یوز کرنے کے۔ گھر میں ایک فیملی ایگریمنٹ بنائیں، ڈیجیٹل ایگریمنٹ بنائیں کہ ہم نے جب ڈنر کرنا ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، فون نہیں لے کے آنا، باتھ روم میں فون نہیں جائے گا، بیڈ روم میں فون نہیں جائے گا، اتنے بجے کے بعد فون بند ہوگا۔ کوئی بھی آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے، مناسب لگتا ہے، یہ میں نے چند ایک مثالیں دی جو عموماً ہر کسی کے لیے ویلڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو جو ٹھیک لگتی ہیں وہ رولز بنائیں گھر میں، پھر آپ خود بھی ان کو فالو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کو کہیں تم نے باتھ روم لے کے جانا فون، اور خود آپ اندر بیٹھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کینڈی کرش کھیل رہے ہیں، نہیں، پھر نہیں جائے گا، پھر فون آپ کا بھی نہیں جائے گا، پھر آپ کا بھی بیڈ روم میں فون نہیں جائے گا۔ اور بتائیں بچوں کو کہ میرا نہیں جا رہا فون، اتنے بجے کے بعد میں نے فون بند کر دینا، تو پھر ایک موٹیویشن بچے کے اندر پیدا ہوگی کہ نہیں یہ رول ہے تو باپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آج خاص طور پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انکلوڈنگ مائی سیلف، میں نے بھی جب تک اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں کیا تھا تو بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں نہیں تھیں، وہ یہ کہ آپ خود سوشل میڈیا ایپس کو، اور جو بچے آپ کے یوز کر رہے ہیں ان کو خود بھی لرن کریں، انسٹال کریں اور چیک کریں کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں، اور یہ سوچ کے نہ کام کریں کہ میں نے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز چڑھانی ہیں اور پیسے کمانے ہیں، یا یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے چیز، کہاں کہاں پہ اس کے اندر وہ سکم ہے جس وجہ سے لوگ بچوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جب آپ کو وہ اویئرنیس آئے گی اس کے مطابق بچوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، اس میں یہ ٹھیک ہے، اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہو، اس کام کے لیے نہیں یوز کر سکتے، تو خود ضرور لرن کریں، ٹھیک ہے۔ پیرنٹل کنٹرولز کی ایپس ہیں بعض آئی فون کے اندر بھی، اینڈرائڈ کے اندر بھی، اور بھی تھرڈ پارٹی بھی ہیں، لیکن بیسک سی اگر ایپ آپ یوز کریں اسکرین ٹائم وغیرہ تو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مشکل ہو اس میں تو میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں، کوئی تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتا ہوں، وہ بتا دوں گا ضرور۔ آن لائن سیفٹی کے بارے میں بچوں سے بات کریں، یہ وہی بات ہے جو کانٹینٹ ان سیف کے بارے میں، لیکن آن لائن سیفٹی، کیا کانٹینٹ آپ شیئر کر رہے ہیں، کیا کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے بچوں سے کرنی ہیں۔ سمری اس کی یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک تعلق آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ اصل مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ گھر کے اندر ایز اے فیملی بھی۔ اگر آپ کی وائف کے ساتھ یا وائف کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں اچھے تعلقات، تو پھر آپ یہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سب سے پہلے بچوں کی خاطر اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ پھر آپ گھر میں ایسے پلان بنائیں بچوں کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم آپ آپس میں فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں، ڈنر کے لیے جائیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلیں، جیسے چلڈرن ڈے میں ہم یہاں پہ گیمز کھیلتے ہیں، ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو آپ گھر میں کھیل سکتے ہیں ویکینڈ پہ بچوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی اپنے سمر میں گھر میں ڈرائنگ روم میں، ونٹر میں بھی کی جا سکتی ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ جو مورل رسپانسبلٹی ہے، مورل رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ مورل رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ، ایک تو ہمیں 5 بنیادی اخلاق خلیفہ مسیح رابع نے بتائے تھے، وہ 5 بنیادی اخلاق کو ذہن میں رکھیں۔ جو بھی آن لائن کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہماری ہے اس کو اس کے مطابق پرکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا میری مورل رسپانسبلٹی ہے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس میں مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے بظاہر، لیکن چونکہ آن لائن ہونے کی وجہ سے میں انونیمس ہوں، کسی کو پتہ نہیں میں کون ہوں، تو میں جو مرضی کر دوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہاں پہ میری امورالٹی جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے۔ مجھے مورل رہنا ہے کیونکہ میں نے اپنے بچے کو مورالٹی سکھانی ہے۔ جمائیاں آ رہی ہیں بعض بچوں کو، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا فاسٹ کرتا ہوں۔ بچوں کے لیے بورنگ ہے آف کورس، لیکن میرا خیال ہے کہ میں جو چیز میسیج دینا چاہ رہا تھا پیرنٹس نے اس کو کچھ نہ کچھ گین کیا ہے۔ حضور کا ارشاد آپ کے سامنے رکھوں گا حضور ہی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear Khalifa, Walaikum salam. please I would like to humbly ask the guidelines concerning the use of social media for Ahmadi students. You see, in the social media, there are some good things and bad things as well. But unfortunately, the bad things are outnumbering the good things.
in the social media, right? So the students can also create a platform in the social media where you provide to the people, to the students, to the youth, and to others as well, the things which can help you to make you better morally, which can help you to enhance your educational level, which can help you to better your spiritual level. So in this way, and also try to pick up, even there are those sites on the social media which are helpful for educational betterment or some other things. You can also promote them and give your comments to them and suggest your khuddam and students that they can visit those items, and those social media platforms which are spoiling your life, they are morally corrupt. I mean, their programs are making you morally corrupt, or can corrupt you spiritually or morally. Then ask your students not to see them. See? So this is our duty. We have to do this thing. But if you create your own social media platform, that would be better. Then at least you can, those who are very much fond of visiting social media, if you have your own social media which can help you to increase their knowledge and make them morally and spiritually better, that will also help them to quench their thirst with regards to social media. Okay? جزاكم خير. Okay, next. ٹھیک ہے، تو ہر سب کے الفاظ میں آپ نے سن لیا. حضور نے 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہیے کہ اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنائیں. پلیٹ فارم تو بنانا ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی جیسے فن لینڈ میں بھی خدام الحمدیہ کام کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس ہے، فیس بک کے تھرو ویب سائٹ بھی بنا کے. تو ہمیں جو حضور کی طرف سے ارشادات ہیں وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور مورلز اور اسپرچولیٹی کے حوالے سے ہے. یعنی کہ جو ابھی پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، ان کا مقصد ہی پیسے کمانا ہے، اور وہ اس طریقے سے اس پلیٹ فارمز کو چلاتے ہیں کہ بچے ایڈکٹ ہوں. ہم نے اس ایڈکشن کو روکنا ہے. فائنلی جو یہ پریزنٹیشن بھی میں دے دوں گا، لیکن یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. اب اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ میں پھر سے سب کے سپورٹ کرتا ہوں. کوئی سوال ہے تو بے شک پوچھیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. بہت تفصیل کے ساتھ سیکرٹری صاحب تربیت نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے کیا مسائل ہیں اور موجودہ دور میں کیا حقیقت ہے. اگر مسائل کا علم ہو، اور بعض کا چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مسئلہ بن سکتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو ہم کس طرح سے اس کو جو ہے حل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. چھوٹے ٹپس ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے. والدین کے حوالے سے بطور والد میں خود بھی جو ہے اس بارے میں کوشش بھی کروں گا اور کرتا بھی ہوں، لیکن یہ ساتھ جو ہے کہنا بھی بہت ضروری. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ بہت سے برائیاں بھی ہیں. پہلے حضور کے الفاظ ہیں کہ یہاں پہ یورپ میں اور یا اس میں جو ہے برائی کے پودے ہیں کانٹے دار، جسے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، نسل کو بچانا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہم حالات اور طرح کے تھے، یا حالات جو ہیں
آسائش ہے. پاکستان میں پریشانی تھی, مخالفت تھی, اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ دعا کرتے تھے وہاں پہ مخالفت کی وجہ سے بھی, اور دیکھتے تھے کہ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب تھے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں میں وہ چیز جو ہے, ہم وہ چیز اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے, مخالفت نہیں ہے, لیکن وہ جو جذبہ یا جو تڑپ ہوتی ہے دعا کے لیے, وہ جو ہم بطور والد اور بطور والدہ ہم نے ہی بچوں کو سکھانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب بچوں نے ہونا ہے, کس طرح سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں, جیسے پہلے حضور نے بتایا ہے کہ وہ دعائیں سکھانی ہیں دعا کے حوالے سے, تاکہ بچے جو ہیں جب ان کی دعائیں قبول ہوں گی تو پھر بچے جو ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں دہریت زیادہ ہے, تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں گے تو ان کو علم ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں, اللہ ہے. جیسے کہ ہم جو پاکستان میں تھے, ہماری دعائیں, ہر بندے کی دعا قبول ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, تو زندہ خدا کے نشان ہم نے ہر جگہ دیکھے ہیں. لیکن بچوں کو دعا سکھانی بہت ضروری ہے, آسان الفاظ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد, درود شریف سے شروع کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنی ہے, اپنی زبان میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہے ہمیں بچوں کو سکھانی بہت ضروری ہیں. بچہ جب خود دیکھے گا کہ میری دعا یہ قبول ہوگی ہے, تو اپنے کلاس فیلو کو یا جو بھی ملے گا جو کہے گا کہ اللہ ہے نہیں ہے, خدا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, مذہب نہیں ہے, تو بچہ وہ خود بتائے گا یا یہ کم خود کانفیڈنس میں ہوگا کہ یہ بات جو بندہ میرا دوست بات کر رہا ہے یہ غلط بات کر رہا ہے, میری دعا قبول ہوئی ہے, مطلب اپنا دین, اس کا ایمان وہ مضبوط ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بطور والدین جو ہے حسن رنگ میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہے بچوں کے سوال ہیں تو ضرور پوچھیں. اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو بچے آپس میں ملیں, جماعت کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں, آپس میں پیار محبت اور مزید بڑھے, اجتماعات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے پیچھے کرسمس کا بھی موقع ہوتا ہے اور نیا سال کا بھی وہ موقع ہوتا ہے. بچوں کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں, تو بچے ضرور سوال پوچھیں, جھجھک نہیں چاہیے. جی آپ پوچھیں تھے سوال کچھ؟ جی کچھ سوال کیا ہے شناور قدوس نے کہ ہم چلڈرنس کا ڈے کیوں مناتے ہیں, چلڈرن ڈے ہم کیوں مناتے ہیں آج کا دن. آج کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے چھوٹی سی, اس میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنے بچے ہیں؟ کسی کا اندازہ ہے کہ ہماری جماعت میں اس وقت 7 سال سے کم عمر کے بچے کتنے ہیں؟ کوئی وائلڈ گیس, کوئی بھی؟ سمجھ صاحب کو اجازت نہیں ہے بولنے کی. جی ہماری جماعت میں اللہ کے فضل سے اس وقت 100 سے اوپر بچے ہیں جو 7 سال سے کم عمر کے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بہت بڑی, میں 7 سال سے بڑی عمر کے نہیں کہہ رہا, جو ناصرات یا اطفال ہوتے ہیں, صرف 7 سال سے کم عمر کے 100 کے قریب ہیں, میرا خیال 99 یا 101 اتنے بچے ہیں ٹوٹل. ان بچوں کی شناور آپ کا سوال ہے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سب بچے جو ہیں, آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ, جماعت کے ساتھ, مربی صاحب کے ساتھ تعلق بننا بہت ضروری ہے. آپ کو یہاں مسجد میں آنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ادھر نہیں آئیں گے تو آپ کہیں اور جائیں گے, اور کہیں اور جائیں گے تو وہ جگہ اچھی نہیں ہوگی, یا آپ کے وہ مخلص لوگ نہیں ہوں گے. اس لیے چلڈرن ڈے میں ہم خاص طور پہ ایسی چیزوں کا پلان کرتے ہیں یا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ باتیں سیکھیں جو آپ کے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے, آج جو سوشل میڈیا کے بارے میں نے بتائی ہیں باتیں, وہ آپ کو تو کم بتائی تھیں, آپ کے پاپا کو زیادہ بتائی ہیں, تو امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا. لیکن آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہوتے ہیں, کوئی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ ضرور پوچھا کریں. ٹھیک ہے, اور کوئی بچہ؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سوال قیوم صاحب نے یہ کیا ہے, اگر مائک میں نہیں میں بول دیتا ہوں. قیوم صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اس معاشرے کی اچھی باتیں ہیں, وہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بچے بڑے دو ٹوک اور صاف کو ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں پاکستانی معاشرے میں کہ ہم گول مول کر کے بات کریں اور پھر بات کو بھی گھما پھرا کے کر کے ختم کر دیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے سوال کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں میں تھوڑا سا. اس معاشرے میں بہت ساری اور بھی اچھی عادتیں ہیں, بہت ساری اور بھی اچھی باتیں ہیں, چند ایک برائیاں بھی ہیں.
ہم نے بحیثیت پیرنٹ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا باتیں ان کی اچھی ہیں. صرف یہ نہیں سوچنا کہ چونکہ یہ ایک یورپی معاشرہ ہے ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں, یا یہ عیسائی ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں تو یہ برے ہی ہیں. نہیں, ان لوگوں نے ہم سے زیادہ قرآن مجید پہ عمل کیا ہے. بے شک ان کی طرف نہیں وہ کتاب آئی, لیکن انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے کیا جیسے بھی وہ باتیں سیکھیں اور ان پہ عمل کیا جو ہمیں ایز اے تعلیم دے دی گئی تھی. ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے, فالو نہیں کیا. اس لیے اگر ہمیں کہیں نظر آئے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے, مثلاً آپ کا ہمسایہ آپ کو سلام کر کے گزرتا ہے, یا آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, یا آپ کی غلط پارکنگ پہ آپ پہ غصہ نہیں ہوتا, یہ ایک اچھی بات ہے. تو آپ نے اگلی دفعہ یہ کوشش کرنی ہے کہ میں کبھی جب ایسا موقع ہے تو میں نے اپنا ایسا اخلاق دکھانا ہے. اچھا اس سے ہوگا کیا؟ وہ شاید بندہ ایک دفعہ آپ کو ملے اور دوبارہ کبھی آپ کا ٹاکرا ہی نہ ہو اس سے. ہیلسنکی سینٹر میں آپ نے پارکنگ کی غلط کی تھی, اس نے آپ نے کچھ نہیں کہا, نکل کے چلے گئے. لیکن جو بچہ آپ کی گاڑی میں آپ کا بیٹھا ہوا ہے, اس نے یہ سب کچھ آبزرو کیا, اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ کس سے کیسے بات کی جاتی ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب میں بچوں پہ شاؤٹ کرتا ہوں تو بچے انہی الفاظ میں اپنے موقع پہ میرے پہ یا اپنے چھوٹے بہن بھائی پہ ویسے ہی شاؤٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے میرے سے سیکھا. اگر میں ٹھیک طرح بات کرتا ہوں گا یا اچھے طریقے سے بات کروں گا, بچے اسی چیز کو کاپی کریں گے. تو ہم نے پہلے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے, اور پھر وہ جہاں سے ملتی ہے بات ٹھیک ہے نا. حدیث ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ مومن کی کوئی بھی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. تو وہ چاہے ہمیں یہودی سے ملے, چاہے عیسائی سے ملے, چاہے کافر سے ملے, اچھی بات ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے ہم نے. جی, اب اگر سوال نہیں کسی بچے کا تو کچھ اور کسی نے پڑھنا ہے سنانا ہے تو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم 3 بج گئے ہیں, 10 منٹ بعد پھر ہم دعا کر کے پھر آپ کی گیمز ہوں گی, لجنہ کی طرف ہوں گی, چھوٹے بچوں کی اور بڑے بچوں کی یہاں پہ ہوں گی. جو کھیلنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں آ جائیں بے شک. لیکن اگر کوئی سوال ہے, کسی نے نظم پڑھنی ہے, کوئی تلاوت سنانی ہے تو بے شک آ جاؤ. ہاں جی عادل آ جاؤ. تیرا پھول پھول چہرہ میں صدا بہار دیکھوں, وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھ بے قرار دیکھوں. اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق, ہے دعائے دل تجھ کو باپر گبار دیکھوں. تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل, کہے چشم نم مچل مچل کہ تجھے بار بار دیکھوں. جزاک اللہ. ہاں جی آیان آ جاؤ. اس کے بعد ہاں جی. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس. جزاک اللہ, شاباش. ہاں جی کس نے آنا ہے؟ روحان آ جاؤ آ جاؤ. يا عين فضل الله والفاني عليك الهلك كالزمان يا بحر فضل بالمناني تهوي إليك ذمر وبالكنان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البري والمراني. جزاک اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو بتاؤ. بتا دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ. شاباش. اب آپ نے بھی سنانا کچھ؟ سنا دیں تلاوت تھوڑی سی. مائک ہے. چلو بھیجو.
جی آ جاؤ ابراہیم آ جاؤ. آپ نے نہیں سنانا کچھ؟ السلام علیکم. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شاباش, ویری گڈ, شاباش. ہاں جی, اللہ نور السماوات سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان. نہیں مائک نہیں ہے, آگے سنا دیں. آ جاؤ. اس کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نہیں سنانا کچھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب اعوذ العالمین. باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں, پھر بسم اللہ, پھر آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. شاباش. ہاں جی, اور کون ہے؟ ناور آ جاؤ جی, آ جاؤ پٹی صاحب آ گئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جزاک اللہ. ہاں جی عثمان, آپ نے سنانا کچھ؟ نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی بچہ ہے؟ چلیں جزاک اللہ, سب دعا کروا دیں. ہاں جی سنانا کچھ؟ ہاں چلیں جزاکم اللہ تعالیٰ. ہم میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں, دعا کر لیں.
آمین. اب ادھر ہی بیٹھے رہیں بچے. پھنس ہی گیا کم نہیں کرتا ٹوٹ نہ جائے. میں کہ بھرا نہیں پوچھو کتنا کھولی نہیں رکھا. یہ بند کر دیا ٹی وی. اچھا اب اس پروگرام کے بعد اب لجنہ بے شک اپنا اسپیکر بند کر لیں اور اپنا لوکل پروگرام کر لیں. یہاں پہ بچوں کی گیمز ہوں گی. مردوں سے درخواست ہے کہ ابھی خاموشی اختیار کریں. ایک گیم جو ہے بچوں کی وہ ٹی وی پہ ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم دوسری گیمز کھیلیں گے. ادھر جائیں سامنے جائیں. اچھا جی توجہ فرمائیں. اب ہوگی آپ کی پسندیدہ گیم گیس دا پکچر. ٹھیک ہے, جو ہم ہر سال کھیلتے ہوتے ہیں. ابھی ہوگا یہ کہ یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آئیں گی پکچرز کچھ, اور ان میں سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ باکسز ہٹتے جائیں گے. آ رہی ہیں نہیں؟ کیمرہ آگے آ گیا. کیمرہ بے شک قریب آ کے بیٹھ جائیں. اگر دور والے اس طرف آ جائیں, یہاں پہ آ جائیں, اور اس پکچر میں سے باکسز ہٹتے جائیں گے. اور پھر آپ کے سامنے آپ نے گیس کرنا ہے, اور گیس جب کرنا ہے تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو بچہ پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, زور سے نہیں بولنا. اگر زور سے بولیں گے تو ساتھ والے کو پتہ لگ جائے گا کیا چیز ہے. وہ پہلے ہاتھ کھڑا کر دے گا, میں نے اس کا نام لے دیا تو پھر وہ جیت جائے گا, ہے نا. Alright. So now there will be a game called Guess the Picture, and how it will work, that when I start the game there will be boxes like this. After a few seconds, one box will disappear and you will see the picture behind it. You need to guess the picture, and after a few seconds another box will disappear and another. So the sooner you guess what the picture is, raise your hand. Don't say it aloud, otherwise everyone else will hear, and I will not make sure that who will actually guess the picture first. So, any questions? All right, let's start. All right, so the first box has gone. We're not sure. Another box is gone. Third box is gone.
Fourth box is gone. What is it? ہاں جی. Yes. کیا؟ Forest. No. Anyone else? ہاں جی. ہاں؟ No. No. ہاں؟ سومن لنا. ٹھیک ہے، منیب جیت گیا. منیب won this one. All right. The next one. Ready. ہاں جی، ایک باکس کیا، 2 گئے. ہاں جی. Any guesses? 4 باکسز چلے گئے ہیں، ابھی تک بلو ہی ہے نظر آ رہا ہے. ہاں جی. Yes, there is sky, but there is something else as well in the picture. Yes. Somen Lina? Somen Lippo. That's correct. Vadda hota na. All right. Third one. Shnavar. No. Peacock. تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں، تھوڑا سا ویٹ کر کے جواب دیا کریں. اچھا جی، اگلی پکچر کریں شروع. ٹھیک ہے. روحان. ماریو. سپر ماریو. کیسل. وچ ون؟ اس نے بتا دیا. ہاں جی. ایان. تورون لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ. اینی گیسز؟ بیچ؟ نہیں بیٹا. ہاں جی. شناور. ہارس؟ نو. ہاں جی. کیا ہے؟ ہاتھی کو ہاتھی. اچھا جی، اگلی پکچر دیکھتے ہیں. ہاں جی، آخری پکچر جو ہے نا میں نے پیرنٹس کو دے دینی ہے کہ وہ پوچھیں گے. ہاں جی. ہاں جی شناور. پاکستان کا کیا؟ فلیگ. بس ویری گڈ. اچھی بات ہے آپ لوگوں کو پاکستان کے فلیگ کا پتہ ہے. چلیں جی، اب کس بچے نے جواب نہیں دیا ابھی تک؟ رشمان. اگلا میں نے آپ سے پوچھنا ہے اب، اور ابتسام ہے. ٹھیک ہے. اور کون رہ گیا؟ طیب. چلے جی. بولو، آپ سے کہہ رہا ہوں. ہیں؟ زور سے بولو. کوکو میلن. ہاں جی، کوکو میلن تھا. اب اگلی دھیان سے سنیں. نیکسٹ.
نہیں ہے, وہ ہو گیا. ہاں جی بتائیں سدید, بولو نا. ابتسام, اسٹرابری صحیح ہے. فش, اچھا جی, میرا خیال ہے لاسٹ ہے شاید یہ. چلیں جی لاسٹ ہے میرا خیال ہے. یہ دھیان سے بوجھنی ہے. ابراہیم, کیا رمضان؟ یو آر کوائٹ کلوز. عادل, مبارک. اوہ ایک اور بھی ہے. اچھا چلے جی, چلیں جی لاسٹ ون. دو. اب کون بچہ بتائے گا یہ کو؟ عادل نہیں. اطہر, شناور, ڈوگی. بکری کس نے کہا ہے؟ اوہ ایک اور نکل آئی, ایک اور نکل آئی. چلو 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 جلدی سے. کون سی مسجد؟ نام بتانا ہے, نام بتانا ہے. کون سی؟ بیت الفتوح. شاباش, بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک اور نکلا ہے. سرپرائز. مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی اطہر, کیا کیا کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا مکی ماؤس؟ ایک اور نکل آئی, ایک اور سرپرائز. میرا خیال ہے یہ لاسٹ ہوگی. اب بتائیں جی کون بتائے گا؟ یہ تو بڑوں سے پوچھنا چاہیے. مسجد ہے کون سی والی؟ نہیں. کون سی ہے؟ مسجد کا نام بتائیں. خانہ کعبہ ہے. مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ پیرنٹس بتا دیں. ہیں؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ پیرنٹس سے پوچھنے دیں ذرا. ہیں؟ مسجد ابھی نہیں ہے. مسجد الحرم. مسجد الحرام ہے اصل نام ہے, اور حرم کہتے ہیں اس جگہ کو جو حرمت والی ہو. مسجد الحرام. وہ سرپرائز ہو رہا ہوں میں تو آج. یہ بتائیں جی, اب پتہ لگے گا. انتیا؟ نہیں, انتیا نہیں ہے. نہیں نہیں. اب کون پوچھے گا؟ ہاں جی ابراہیم. اے لائن تارہا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ what do you call it in English? Zoo. Very good. Wait.
ایک اور نکل آئی. ہاں ہاں جی پاپ کارن یس. One more. I hope this is the last one. آج بچوں سے زیادہ پیرنٹس انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی سمجھ نہیں آئی, زور سے بولو. مجھے آواز نہیں آ رہی. نل پو یس, ونی دا پو. ہاں جی اینی گیسز؟ بتائیں ہیں, آپ بتائیں. اب تو نہیں. ہاں جی اطہر, وقفے نو بفلو نو. ہاں جی چاکلیٹ بار. دس واز دا لاسٹ ون فائنلی. چلیں جی جزاک اللہ جنہوں نے کھیلا. اب اس کے